کیا قادیانی کے پیچھے نماز ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی جی، قادیانی کافر ہے، اس میں کون سی پوچھنے والی بات ہے۔ اگر کوئی داڑھی سنت کے مطابق رکھ کر اس کو کم کر دے، چھوٹی کر دے، تو کیا ٹھیک ہوگا؟ بھئی بہتر تو ہے کہ مٹھی رکھیں، لیکن اگر آپ کو چھوٹی کرنی پڑتی کسی وجہ سے تو گناہ گار نہیں ہے۔ گناہ تب ہوگا کوئی داڑھی مونڈ دے۔ چھوٹی چھوٹی داڑھی جسے عرف عام میں داڑھی کہا جاتا ہے، وہ داڑھی ہے، اس کے اوپر میری آپ تفصیلی ویڈیو دیکھ لیں۔ قرآن میں آیا کہ اہل کتاب تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، بالکل ٹھیک ہے۔ باقی یہ جو کہہ رہے ہیں یونائٹڈ پیس مشن میں جو پاک آرمی جاتی ہے، تو بھائی وہ ایک مشترکہ کاز کے لیے جاتے ہیں، ان کو دوستی نہیں بنائی جاتی ہے۔ دنیا ظاہر ہے کہ اب ایک گلوبل ولیج بن چکی ہے۔ اس طرح کا میثاق مدینہ تو نبی اسلام نے بھی کیا ہے۔ کیا آپ نے یہودیوں کے ساتھ معاہدہ نہیں کیا وہاں؟ آپ کو پتا ہے کہ غزوہ خندق میں کتنے کافر ہیں جنہوں نے نبی اسلام کی سپورٹ میں جنگ لڑی ہے، اور وہ قتل بھی ہوئے ہیں اس کے اندر، صرف اس عہد کی پاسداری کے لیے۔ تو کافروں کے ساتھ بھی عہد ہو سکتا ہے۔ وہ جگری دوستی جس میں آپ مسلمانوں کے راز لیک کر دیں، وہ منع ہے۔ اگر یہود و نصارہ کی عورتوں سے شادی ہو سکتی ہے، بیوی سے زیادہ کون قریب ہوتا ہے؟ سورۃ المائدہ میں ہے کہ اہل کتاب کی عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں، تو وہ تو اللہ خود کہہ رہا ہے۔ اگر یہود و نصارہ سے دوستی نہیں ہو سکتی تو شادی کیسے کی جا سکتی ہے ان کی عورتوں کے ساتھ؟ تو وہ ہے کہ آپ نے مسلمانوں کا کوئی راز نہیں لیک کرنا، بس دیٹس آل۔ آپ سے ایک سوال ہے کہ بزرگان دین کے متعلق کہانیاں کس سے گھڑے ہوتے ہیں؟ ان بزرگان دین نے تو نہیں گھڑے، تو جا کے ان کو بتاؤ جو چھاپ رہے ہیں، میرا کیا لینا دینا۔ نماز میں تیسری اور چوتھی رکعت امام قرات نہیں کرتا ہے جی، کرنی چاہیے، وہ آہستہ آواز میں کر رہا ہوتا ہے۔ سورہ فاتحہ بھی پوری نہیں ہوتی، جتنی بھی ہو جائے تو آپ امام کے ساتھ رکوع میں چلے جائیں، آپ کی نماز ہو جائے گی۔ اس پہ میری ویڈیو دیکھ لیں، نیو فاتحہ خلف الامام۔ سورہ یوسف میں چاند ستارے والے خواب کی تعبیر میں سارے سجدے میں گر گئے اور سجدہ حضرت یوسف کو ہوا، اللہ کو نہیں ہوا تھا۔ ہاں جی، تو سجدہ تعظیمی تو اگلی امتوں میں جائز تھا نا، اس امت میں ہی حرام ہوا ہے نا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا ہے، بلکہ ابو داؤد میں ابن ماجہ میں حدیث ہے ایک صحابی نے بھی حضور کو سجدہ کیا۔ آپ نے فرمایا سر اٹھا کیا کر رہا ہے؟ انہوں نے کہا وہ ہیرا شہر ہے کوفے کے پاس، وہاں لوگ اپنے سردار کو سجدہ کرتے ہیں، آپ تو اللہ کے پیغمبر ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب میں فوت ہو جاؤں گا تم میری قبر سے گزرو گے، کیا میری قبر پہ بھی سجدہ کرو گے؟ ان کا نہیں یا رسول اللہ۔ اچھا، اتنی صحابہ کو بھی پتا تھا قبر پہ نہیں سجدہ ہو سکتا، جو آج تک مسلمانوں کو بتانا پڑ رہا ہے۔ تو آپ نے فرمایا اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو بیویوں سے کہتا کہ اپنے خامدوں کو سجدہ کریں اس حق کے سبب جو اللہ نے ان کو دیا ہے۔ یعنی اگر سجدہ جائز ہوتا تعظیم کا، رہ گیا عبادت کا سجدہ، وہ کبھی بھی اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہوا۔ حضرت جبرائیل نے جو حضرت آدم کو سجدہ کیا وہ عبادت کا نہیں تھا، وہ تعظیم کا تھا، ٹو باؤ ڈاؤن۔ وکیل کو بتائے گئے واقعہ کے مطابق کیس چلتا ہے، وکیل معلومات دلائل دیتا ہے، کیا وکیل کی روزی حرام ہے؟ جھوٹ بول کے کر رہا ہے تو حرام ہے، اور اگر سچ بول کے کر رہا ہے تو حلال ہے۔ انسان جب فوت ہو جاتا ہے تو اس کا حساب یہاں ہوتا ہے کہ اوپر ہوتا ہے، جس کو قبر نہیں ملتی۔ قبر میرے بھائی ارینج کرنا کوئی آپ کا کام تو نہیں ہے، آپ کا کیا لینا دینا قبر کے ساتھ۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، سورۃ المومنون آیت نمبر 100۔ ان کے مرنے سے لے کر قیامت کے دن تک ایک ان سین بیریئر ہے۔ قبر مٹی کی ڈھیری بھی ہو سکتی ہے کسی کے لیے شیر کا پیٹ بھی ہو سکتا ہے، کسی کے لیے ہواؤں میں بکھرنا بھی ہو سکتا ہے، کسی کے لیے سمندر میں غرق ہونا بھی ہو سکتا ہے۔ وہ دنیا ہی الگ ہے، وہ اللہ اور بندے کا معاملہ ہے۔ آپ کی ڈیوٹی کسی نے نہیں لگائی ہوئی ہے کہ جی قبر نہیں ملتی تو کیا ہوا؟ بھائی قبر نہ ملے تو کیا، اس کی قبر وہی ہے جو جہاں پہ اس کی راکھ بکھر گئی۔ وہ اللہ تعالیٰ قادر ہے ہر چیز کو جمع کرنے پر اور حساب کتاب کرنے پر۔ میں گاؤں میں رہتا ہوں، مسجد نماز کے فوراً بعد بند کر دیتے ہیں، میں نماز کہاں پڑھوں؟ تو نفلی نماز تو آپ کو ویسے بھی گھر پڑھنی چاہیے، بہت اچھا کرتے ہیں، یہ تو بہت اچھا کام ہے۔ سعودیہ میں بھی بند ہو جاتی ہیں مسجدیں، صرف مسافروں کے لیے ایشو ہوتا ہے، وہ ایک پورشن لادہ سے ہونا چاہیے، گاؤں میں تو اس کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مرد کے لیے فرض کے بعد سب سے افضل نماز وہ ہے جو اپنے گھر میں پڑھتا ہے، نفلی نماز۔ جی، نبی علیہ السلام ساری نفلی نمازیں اپنے حجرے میں پڑھتے تھے، صرف جماعت کرانے مسجد میں جاتے تھے۔ بخاری مسلم میں آیا، بخاری مسلم میں نہیں آیا کہ آپ 4 رکعتیں اپنے حجرے میں پڑھتے، پھر فرض کی نماز پڑھا کے زور کی آ کے پھر 2 رکعتیں پڑھتے، تو حجرے میں نفلی نمازیں پڑھتے تھے۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے گھر میں کچھ نہ کچھ نفلی نماز پڑھا کرو، اس سے گھر میں برکت ہوتی ہے، گھروں کو قبرستان مت بناؤ۔
اور ایک اور حدیث ہے بخاری مسلم کی کہ جو شخص مرد فرض کے بعد نفلی نماز اپنے گھر میں پڑھتا ہے تو اس کی وہ نماز میری مسجد نبوی میں بھی نماز پڑھنے سے افضل ہے. جی یہ حدیث بخاری مسلم میں ہے. مسجد نبوی میں نماز پڑھنا جو 1000 نمازوں کے برابر ثواب رکھتا ہے، اس سے افضل نماز یہ ہے کہ نفلی نماز مرد اپنے گھر میں پڑھے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں دعائیں سکھائی ہیں، کیا اس میں کسی وسیلے سے دعا مانگی گئی ہے؟ وہ بھائی یہ تو سب لوگوں نے خود بنایا ہے. میری یہ پچھلے دنوں ایک ویڈیو بھی ہو چکی ہے، انشاءاللہ 2-4 دن میں اپلوڈ ہو جائے گی. ہم ریفرنس لگا رہے ہیں عقیدہ توحید کے حوالے سے. یہ سارے واسطے اور وسیلے یہ سارے ان لوگوں نے ڈالے ہیں. دیکھیں نہج البلاغہ جو مولا علی علیہ السلام کے خطبات و مکتوبات کا مجموعہ ہے، جو شیعہ کے ہاں کتنا مقبول ہے اور اہل سنت بھی اس سے ریفرنس کوٹ کرتے ہیں، اس میں مولا علی کا جو مکتوب نمبر 31 ہے اپنے بیٹے حسن ابن علی کے نام، اس میں انہوں نے کہا کہ بیٹا تو اس کی اولاد ہے جس نے عنقریب مر جانا ہے، زندہ صرف اللہ نے رہنا ہے. بیٹا تجھے جب بھی کوئی مصیبت اور پریشانی ہو تو تو نے اللہ ہی سے مانگنا ہے. اس نے اپنے دربار کے لیے کوئی دربان بھی مقرر نہیں کیا، تو انہیں ڈائریکٹ اللہ ہی سے ہی مانگنا ہے. یار مولا علی اپنے بیٹے کو نہیں کہہ رہے کہ منوش پا لیں، الٹا کہہ رہے ہیں اس کا دربان بھی کوئی نہیں کہ اجازت لینی پڑے. یہ کہتے ہیں جی وہ جی سیڑھی کے بغیر اب چھت پہ نہیں جا سکتے. مولا علی تو کہہ رہے ڈائریکٹ اللہ کو پہنچو. اور ظالمو تو مولا علی کے واسطے وسیلے بیچ میں ڈال کے ان کی تعلیمات کو چھوڑ. اگر یا علی مدد سکھانا تھا نا مولا علی نے تو حسن ابن علی کو سکھاتے. ایک دوست ہے اس کے ابو شراب نہیں چھوڑ رہے، کیا طریقہ کار کیا جائے کہ وہ چھوڑ دیں؟ بس بیٹے نے تو باپ کو دعوت دینی ہے، گن پوائنٹ پہ تو نہیں کرنا. زیادہ شوق ہے تو پولیس میں رپورٹ کروائیں. ہاں ظاہر ہے پھر یہی ہو سکتا ہے. غامدی صاحب نے اشرف رسول اللہ کی حمایت کی ہے تو غامدی صاحب نے یہ حمایت کر کے جو عزت کمائی تھی 10 سالوں میں، تو دیکھ لیں پھر انہوں نے گالیاں بھی تو کھا لی نا. علی بھائی کیا ہم رفع الیدین کے بغیر نماز پڑھ سکتے ہیں؟ کیوں؟ لوگ بغیر رفع الیدین کے نماز پڑھتے ہوئے نہیں شرما رہے اور آپ نبی کی سنت پہ عمل کرتے شرماتے ہیں. آپ تو کہتے ہیں حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے. ہاں تو رفع الیدین کے بغیر نماز نہیں پڑھنی ہے. نبی علیہ السلام سے ایک رکعت بھی بغیر رفع الیدین کے ثابت نہیں. بیوی سے دوسری بار یہ تعلق کے لیے غسل کرنا ضروری ہے؟ کوئی ضروری نہیں ہے جی، بخاری مسلم میں بس وضو کر لینا کافی ہے. علی بھائی میرے والد صاحب صوفی سلسلے میں ہیں، ان کو کس طرح قائل کروں؟ وہ آج والی ویڈیو دکھا کے قائل کریں کہ آپ جن صوفیوں کے ماننے والے ہو انہوں نے رسول اللہ کی ختم نبوت کے اوپر ڈاکے مارے ہوئے. ایک ویڈیو ہی کافی ہے ان کا کام کرنے کے لیے. آندھا سے آپ نے یہ ویڈیو دکھا دینی ہے انشاءاللہ.